زمزم بھی وہیں. زمزم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دنیا میں آب زمزم سے افضل کوئی پانی نہیں ہے. زمزم کے پانی سے افضل کوئی پانی نہیں. نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ بو پیدا ہوتی ہے، نہ پرانا ہوتا ہے. اور زمزم کے پانی میں اللہ تبارک و تعالی نے پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی رکھی ہے. غذا کا بھی کام دیتا ہے. یہ پیاس بھی بجھاتا ہے، آپ کی بھوک بھی مٹاتا ہے. اور بعض علماء نے عجیب بات لکھی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل. حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمزم کے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا گیا تھا. بچپن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا گیا اور دل نکالا گیا، تو جب وہ دل نکالا تو اس دل کو جبریل امین نے زمزم کے پانی سے دھولا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم کا پانی ہے. اس لیے یہ پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہو گیا. جیسے جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جس قبر میں، جس روضے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تمام اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا عرش معلی سے بھی افضل ہے. اسی طرح وہ پانی جس پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا گیا، وہ پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے. تو یہ بیت اللہ کے میرے دوستو عزیزو، بیت اللہ، اس کے آس پاس کے مقامات مقدسہ کے فضائی، ان تمام باتوں کو سن کر ایک عام سا مسلمان بھی خواہش رکھتا ہے اللہ مجھے بھی پہنچا دے. ہر ایک آدمی خواہش رکھتا ہے اللہ زیارت نصیب فرما دے. بہت سو کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں، بہت سو کے پاس وسائل نہیں ہوتے. جن کے پاس وسائل ہیں وہ بیچارے چلے جاتے ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں وہ دعائیں کرتے ہیں. لیکن میرے دوست و عزیزو، دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل کے اندر واقعی اللہ کا گھر دیکھنے کی سچی طلب ہے، سچی تڑپ ہے، آپ اگرچہ بیت اللہ نہیں بھی جاتے تو بھی اللہ تعالیٰ یہیں بیٹھے بٹھائے آپ کو بیت اللہ دیکھنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.